الرحمن الرحیم. آپ کا بڑا شکریہ میرے بھائی. سوال آپ کے سن لیے. اب میرا 5 منٹ کا جواب کا ٹائم ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کریں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت لیا، تو بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کے متعلق کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور قرآن کا نص ہے وہ خلفنی فی قومی، موسیٰ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، وہ اس کا ہم مرتبت تھا، وہ اس کا شریک تھا، تو اس کا بیعت لینا عین شریعت ہے. جس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا. اجازت. وہ بدعت اس کے لیے جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا نا. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب پلیز اب میری باری ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا بیعت لینا یہ عین ایمان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بیعت خلیفہ نہیں بنایا اس کا بیعت لینا بدعت ہے نا، اس کو امام بنانا بدعت. اچھا اب ان کے اپنے کتاب مسلم میں الحمدللہ رب العالمین. بھائی میٹنگ ذرا دھیمی آواز سے رکھو. علماء جو آپ کی مدد کر رہے ہیں دھیمی آواز میں مدد کریں آپ کی. اب آپ نے جو مناظرہ ہارا نا، وہ علماء آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو. بھائی علماء کرام ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء صاحب سپاہی صحابہ یہ آپ کا اپنا سپاہی ہے، اس نے کوشش کی اس کو نہ مارو بھائی، کیونکہ ان سوالوں کا جواب اس کا قصور نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا اب آپ نے جو کہا کہ اس حدیث بخاری ہم نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ ان کا خلیفہ اعظم جناب، جن کو یہ فاروق کہتے ہیں، عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس دونوں، ابو بکر کو بھی عمر کو دونوں کو بھی کاذب عاصم غادر خائن سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حق پر ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ یہ صفات ان دو خلیفوں کے لیے ثابت ہے. ختم بات ہی ختم ہے. اب کہتے ہیں کہ حدیث اگر آپ نے خود کہا تھا، میری بات نہ کاٹیں. آپ اپنی باری میں سوال کریں. اب جو انہوں نے ایک کلپ دکھا دیا کہ صحیح لغوی اور صحیح اصطلاحی میں کیا فرق ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ جو روایت کو صحیح کہتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں کہتے. یہ الگ بحث ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی. لیکن میں نے ان کا اپنے کتاب مسلم سے حجاج قشیری نیشابوری کا قول دکھا دیا کہ اس کے سارے احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہے. انہوں نے اس کتاب کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ صحیح مسلم. نام بھی اس کا صحیح مسلم. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک مسلم صحیح نہیں ہے، بخاری صحیح نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے تو صحیح ہے. لیکن یہ مسئلہ کہ ابو بکر عمر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کاذب غادر آثم خائن تھے، یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو کاذب مانتے تھے. اچھا اب انہوں نے کوشش کی ہے بھائی کہ کیا کریں کہ ایک روایت کو نقل کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اذا جاء وعد اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین اسلام میں افواجا داخل ہو گئے. تو یہ جو ہے، یہ اگر ہم ابو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین سے نکل گئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے میں ہجرت کا جواب دے دوں.